من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اکثر آپ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اپنی من مانی کر رہی ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہے، ہماری مرضی پر نہیں چل رہی، جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، اور جو وہ کرتے ہیں وہ ہماری مرضی نہیں ہوتی۔ کیا کیا جائے؟ آخر اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، کیا کریں؟ کیسے سمجھائیں انہیں؟ کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا سبق کوئی تو ہونا چاہیے کہ ہماری یہ مشکل حل ہو جائے۔ اب اولاد ہے بھی جوان، چلے بچہ چھوٹا ہو اسے تو ڈانٹ لیا، تھوڑا لاڈ پیار سے سمجھا لیا، تھوڑا کسی چیز کا لالچ دے کر یا تھوڑا پیسوں سے اس کی رغبت دلا کر بندہ اسے کر لیتا ہے، اپنی مرضی پہ لے آتا ہے، اس کا رخ جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے کہ بیٹا اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی، آپ اگر ایسے کریں گے تو آپ کو نا اتنے پیسے ملیں گے۔ یہ بھی ایک ترغیب ہے بچے کو سدھارنے کے لیے۔ ویسے بھی تو اتنا ہم بچوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن جب چھوٹا بچہ ہوگا پھر تو وہ اس انداز سے نا سدھر جائے گا۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا اسی وقت اس پر محنت کرنی چاہیے۔ جی ہاں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو آپ نے نا جو اس پر لکھنا ہے نا وہ اس پر لکھ جانا۔ جیسے وہ ایک پیپر ہوتا ہے نا، وائٹ پیپر ہوتا ہے، صاف اور ستھرا ہوتا ہے، جو آپ نے اس پر لکھنا ہے وہی اس پر لکھا جانا ہے۔ یہی مثال چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے۔ ہم نا اصل یہ جو وقت ہوتا ہے نا تربیت کا، ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، چھوٹے بچوں پر دھیان دیں۔ آپ جب انہیں تھوڑا تھوڑا سمجھاتے رہیں گے نا تو فائدہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچوں کو میری محبت سکھاؤ، بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، بچوں کو قرآن سکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، اہل بیت اطہار نے کس قدر اللہ رسول کی محبتوں میں زندگی گزاری، فرمانبرداریوں میں زندگی۔ قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ کیسے ہمیں زندگی گزارنے کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن سے ان کی لگن مضبوط کرو، قرآن سے اس کا رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ جب چھوٹا بچہ، ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس پر دھیان دیں اور کوشش کریں کہ اب وہ نا نماز کی طرف آ جائے، اسے نماز سکھانی شروع کر دیں۔ بیٹا ایسے کھڑا ہونا ہے، ایسے نماز میں رکوع کرنا ہے، ایسے نماز میں سجود کرنے ہیں، ایسے اتحیات پر بیٹھنا ہے، اور قیام میں یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدہ میں یہ پڑھنا ہے، تشہد میں یہ پڑھنا ہے، ایسے اس کو سکھانا شروع کر دیں۔ 7 سال کی عمر میں پتہ چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے فرمان سے یہ پتہ چلا کہ بچے پر دھیان شروع کر دیں۔ جب 7 سال کا ہو جائے سمجھ لیں کہ اب اس کی تربیت جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی۔ ویسے تو بچہ پہل دن سے ہی سیکھنا شروع کرتا، آبزرو کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، لیکن فرمایا جب 7 سال کا ہو جائے نا پھر اس کو دین سکھانا شروع کر دیں، اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں، نماز کا طریقہ، نماز کا کے آداب اس کو سکھانا شروع کر، نماز سکھائیں اسے، تھوڑا تھوڑا اس پر دھیان دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ بچے کی تربیت پر خصوصی توجہ 7 سال کی عمر میں دینی شروع کر دینی چاہیے۔ جب ہم 7 سال کی عمر میں اس پر توجہ کر دیں گے نا پھر انشاءاللہ وہ بچہ بالکل وائٹ پیپر کی طرح ہوگا،
جو اس پر لکھیں گے، جس انداز میں اس کی تربیت کریں گے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہمیں یہ بات بتاتی ہے. تو پھر بچے کے ذہن میں نا یہ باتیں بیٹھتی چلی جائیں گی، ایسے بیٹھیں گی کہ کبھی بھی ان باتوں کو نا وہ بلا نہیں پائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن کا علم تو پتھر پر لکیر کی طرح ہے، جیسے وہ لکیر کھینچتے وہ مٹتی نہیں نا، ایسے ہی بچپن کا علم ہوتا ہے. تو خدارہ والدین کے آگے گزارش ہے کہ بچوں پر دھیان دیں. اصل تربیت کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نا، وہ قرآن پاک کے اس فرمان سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے سیکھ لیں کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو فوراً نماز کی طرف لے آئیں، نماز کا طریقہ، نماز کے آداب بتائیں. پتہ چلا کہ 7 سال کی عمر میں نا بڑی توجہ شروع کر لینی چاہیے. ویسے تو پہلے بھی توجہ رکھنی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بچہ پہلے دن سے آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے. اس کے سامنے اچھی حرکات کی جائیں، اس کے سامنے اچھے الفاظ بولے جائیں، اس کے سامنے اچھی اچھی باتیں کی جائیں، تو پھر بچے پر بڑا اثر ہوتا ہے. ایسی بڑی مثالیں، اللہ اکبر. تو لیکن جب 7 سال کا ہو جائے پھر مکمل توجہ اس پر کریں، اس کی تربیت سا کوئی پہلو بھی آپ جانے نہ دیں، تو یہ انشاءاللہ اس کے پازیٹیو اثرات ہوں گے، مثبت اثرات ہوں گے. پھر یہ محنت جو ہوگی پھر ساری زندگی اس کا فائدہ ملے گا. بیٹے کی فرما برداری کی صورت میں، اس کے اخلاق کی صورت میں، اس کے معاملات کی صورت میں. اس لیے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جو سب سے پہلی محنت ہے نا وہ بچپن کی محنت ہے. اپنی اولادوں پر محنت کریں، دھیان دیں. چھوٹا بچہ رہنے دیں، چھوڑ دیں، چلے بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا، نہ ابھی آپ نے جو لکھنا ہے وہ لکھ دیا جانا ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچپن سے سٹارٹ کریں. اور پھر جو 7 سال کی عمر میں حدیث پاک میں نماز کا حکم آ گیا پھر تو مکمل دھیان دیں. انشاءاللہ اولادیں سنوریں گی، نیک ہوں گی. ہاں جو میں عرض کر رہا تھا کہ اولادوں کو نیک بنانے کا جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عرض کروں گا. آپ یہ ویڈیو اول تاخر مکمل دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے.